تو کچھ خواب ایسے ہیں جو اکثر ان لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں جن کے اوپر جادو کا یا کوئی بھی اثر ہوتا ہے، کچھ اثرات میں مبتلا ہوتے ہیں، تو کچھ خواب ایسے ہیں جو اکثر ان کو دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا بہت سارے لوگ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں، تو سانپ کو دیکھنے کی الگ الگ تعبیریں، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں اس کو دیکھا، لیکن میں آج یہ بتانے والا ہوں کہ جن کو خواب میں سانپ دکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر جادو کا یا کوئی کسی طرح کا کوئی اثر ہو۔ اگر آپ نے کسی سانپ کو دیکھا، میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی تمام خوابوں کی تعبیر آپ کے خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی سانپ ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے اس کو نقصان پہنچا دیا، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اس بندے کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر ہو یا جادو کا یا کسی بھی طرح کا کوئی اثر ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جس کو خواب سانپ نظر آ جائے تو وہ اس کے اوپر یہی مسئلہ ہوگا کہ ہاں اس کو جادو ہے۔ اکثر و بیشتر جو آتے ہیں کہ خواب میں سانپ دیکھنا نہیں، اس کو سمجھ لیں، خواب میں سانپ دیکھنا تو دشمن کی علامت ہوتی ہے، لیکن خواب میں وہ سانپ دوڑ رہا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے اور کاٹنے کو بھاگ رہا ہے، اور یا اس نے کاٹنے کو دوڑ رہا ہے یا اس نے کاٹ لیا ہے، تو یہ اس کی تعبیر یوں کی جائے گی کہ اس کے اوپر جادو یا کسی قسم کا کوئی اثر ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چھپکلی کا دیکھنا، چھپکلی کو آپ نے خواب میں دیکھا یا خواب میں اس کو دیکھا، ایسے ہی نارملی دیکھا تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن اس نے کاٹ لیا، خواب میں چھپکلی نے کاٹا یا چھپکلی کھانے میں گر گئی یا چھپکلی کو ہم نے نگل لیا یا چھپکلی چپٹی ہوئی ہے، تو یہ بھی تعبیر ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا جادو یا کوئی اثر میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں یا نظریاتی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز کھن کھجورا وغیرہ دیکھنا، کھن کھجورا چپٹ رہا ہے، بری طریقے سے چمٹا ہوا ہے آپ سے، اور یا یہ کہ آپ کے پانی وغیرہ میں وہ کھن کھجورا وغیرہ گر گیا ہے، تو یہ دیکھنا یہ بھی اس کی علامت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بار کبھی بائے دفعہ دیکھ لیا تو آپ اس میں آ جائیں کہ نہیں یار ہمارے اوپر تو کوئی جادو ہے۔ تو یہ اثر ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ خواب آ رہی ہوں، تو اس کی اور تشخیص کریں اور اس کے بارے میں یہ معلوم کریں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے، تو وہی پھر میں عمل بتاتا ہوں کہ اب اس کو کلیئر کرنا ہے کہ یار واقعی جادو ہے یا نہیں ہے، تو پھر میں جو ہمیشہ جو آپ کو عمل بتاتا ہوں وہی مختصر سا عمل پھر آپ سن لیں۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، 7 مرتبہ پڑھ کے اس مریض کے اوپر جس کو یہ چیز دکھائی دی ہے یا دیکھ رہا ہے، تو اگر آپ کو یہ کنفرم کرنا ہو کہ ہے کہ نہیں ہے تو خود باوضو ہو جائیں، اس کو باوضو کر لیں، اگر وہ وضو نہیں بھی کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ پڑھنے والا ہے جو اس آیت کو پڑھے وہ باوضو ہو جائے، اس کو سامنے رکھ کے اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ مچلتا ہے یا اس کا چہرے کی رنگت بدلتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اثرات ہے، اور پھر اس کے بعد پھر 11 مرتبہ یا حافظو پڑھ کے دم کر دیں گے تو وہ پھر اپنی حالت پہ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کا نظر وغیرہ کا اتارا کروا دیں اور اسی قسم کا یا اس کا صدقہ اس کو دلوا دیں، یا 2 رکعت نماز وہ صلاۃ الحاجت کی پابندی سے پڑھنے والا بن جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر گھر میں اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو سورہ بقرہ کو 41 دن اپنے گھر میں پڑھ لیں یا پڑھوا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔